إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على كلمة من تحت العرش أو كنز من كنوز الجنة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. قال أسلم عبدي واستسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں. ان سے اللہ کے نبی نے یہ فرمایا میں تم کو ایک ایسے خزانے کے بارے میں بتاتا ہوں جو کہ اللہ کے عرش کے پاس سے ہے اور جنت کے خزانوں میں سے ہے. ایک ایسا خزانہ جو اللہ کے عرش کے پاس اور جنت میں ہے، یعنی وہ ایسا خزانہ ہے جو جنت میں ہے. پھر خود اللہ کے نبی نے ہی فرمایا تم اس بات کو پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ چھوٹا سا جملہ ہے اور ہر آدمی کو تقریباً یاد ہے، بار بار ہم اس کو پڑھتے بھی ہیں اور بار بار اس کو پڑھانے کا فائدہ کیا ہے، کیوں یہ اتنا اہم کلمہ ہے کہ اذان جب ہوتی ہے، جب ہم سنتے ہیں حی علی الصلاۃ تو ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ. حی علی الفلاح اس کے بھی جواب میں ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ اصل میں ایمان کی بنیاد ہے. یہ جب بندہ کہتا ہے اس کا ارتھم یہ ہے کوئی خیر، کوئی بھلائی، کوئی اچھی بات، کوئی نیک عمل یہ کرنے کی طاقت میرے اندر نہیں ہے اور دنیا میں کسی کے پاس نہیں. کوئی بھی بھلائی، کوئی بھی نیکی، کوئی اچھا کام، کوئی فائدے والا کام یہ کرنے کی طاقت کسی کے پاس نہیں. سب سے ہم انکار کر کے پھر کہتے ہیں کہ وہ صرف اللہ کے پاس ہے. اللہ ہی ایک ایسی ذات ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے، کسی میں کچھ نہیں ہے. دنیا میں لوگ اسباب ہوتے ہیں، ہم سب زندہ ہیں اسباب کی وجہ سے زندہ ہیں. کھانا، پانی، مختلف چیزیں جو ہیں یہ زندگی کے اسباب ہیں، ٹولز، ریزنز.
کہ یہ ہم کھاتے رہیں گے تو ہماری بدن میں قوت رہے گی، زندگی چلتی رہے، پیتے رہیں گے قوت آئے گی اور ہماری زندگی چلے گی۔ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر ایکٹیو جانور کے لیے جس کے اندر بھی جان ہے، ہر جاندار چیز کی زندگی پانی سے ہے، تو پانی زندگی کو باقی رکھنے کے ریزن میں سے ایک ہے۔ مختلف چیزیں ہوتی ہیں جس کے ذریعے سے یہ ہماری زندگی چلتی ہے، لیکن ان چیزوں میں اصل زندگی نہیں ہے۔ ہم صرف کھانے، پانی اور چیزوں سے زندہ نہیں ہیں۔ یہ بالکل صحیح ہے کہ کھانے سے ہماری زندگی ہے، کھانا ہمارے زندہ رہنے کا سبب ہے، لیکن کھانا زندگی نہیں ہے، اس لیے کہ کھانا دنیا سے ختم نہیں ہوا، لیکن لوگ روزانہ ڈیلی ہزاروں لوگ اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے آنکھوں کے سامنے، ہمارے گاؤں محلے کے اندر، کبھی کبھی ہمارے گھروں میں کوئی نہ کوئی مرتے رہتا ہے۔ آج تک کھانا، پانی وغیرہ چیزوں سے وہ بچا ہوا تھا، کھانا تو ابھی بھی باقی ہے، کھانا تو ختم نہیں ہوا دنیا سے، لیکن وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو وہ اب تک جو زندہ تھا، بظاہر دیکھنے میں یہ معلوم ہو رہا تھا کہ یہ کھانے پینے سے زندہ ہے۔ اس لیے جب کوئی کمزور ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ذرا اچھا کھاؤ پیو، صحت بناؤ۔ تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ لوگ دنیا میں کھانے پینے وغیرہ سے زندہ ہیں، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک خوشحال آدمی، پیسے والا، سب کچھ اس کے پاس ہے، جوانی میں مر گیا، اچھی نوکری ہے، ڈیلی انکم ہے، سب کچھ ہے، لیکن مر گیا۔ اگر کھانے پینے میں، چیزوں میں ہی اگر زندگی ہے تو کیوں مرا جبکہ سب کچھ ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ون آف دی ریزن، زندگی باقی رکھنے کا ایک سبب تو ہے کھانا، ایک سبب تو ہے پانی، جس طرح بہت سارے اسباب ہیں، لیکن اصل زندگی ان میں نہیں ہے۔ اصل زندگی اللہ دیتا ہے۔ زندگی بھی خیرات میں سے ہے نا، اچھی چیزوں میں سے ہے۔ تو اس زندگی کی بقا و سلامتی کی دعا اللہ سے مانگنا۔ دنیا کی کوئی چیز کسی کو زندہ نہیں رکھ سکتی، یہ ذہن میں ہونا چاہیے۔ جب بھی ہم کبھی لا حول ولا قوت پڑھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے ساری اچھائی، ساری ضرورتیں، یہاں تک کہ ہماری جو زندگی ہے وہ بھی اللہ دے رہا ہے۔ جب تک وہ چاہے گا ہم زندہ ہیں، جس لمحے وہ چاہے گا ہم نہیں رہیں گے، ہماری زندگی ختم ہو جائے۔ دنیا کی جتنی بھی نظر آنے والے یہ چیزیں ہیں، یہ جو بہار ہے، یہ اللہ کا دین ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نقصان اور فائدہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ اس میں نشٹم ہے، اس میں نقصان ہے، اور اس طرح سے ہم اس نقصان کو دور کر سکتے ہیں۔ کوئی بیمار ہوا، بڑی بیماری، آدمی یہ ڈاکٹر کے پاس، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، کبھی کبھی اس کا علاج ہو بھی جاتا ہے۔ میڈیسن میں علاج نہیں ہے، میڈیسن ایک ذریعہ ہے، ایک سبب ہے، ایک ریزن ہے،
کرانا تو سب کو چاہیے، کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ اسی میڈیسن یہی اصل میں میری بیماری کو دور کرنے والا ہے، یہ غلط ہے۔ روزانہ بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس، بڑے بڑے ہاسپٹلوں میں بہت سارے لوگ مرتے رہتے ہیں۔ اگر ساری بیماریوں کا سب کے لیے علاج آپریشن میں، ڈاکٹر کے پاس یا میڈیسن میں ہے، تو یہ سب کچھ ہوتے ہوئے موت کیوں ہو رہی ہے؟ وہ بیماری بڑھتے کیوں جا رہی ہے؟ کبھی کبھی مریض ختم کیوں ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے نقصان کو دور کرنے کے لیے، بیماری کو دور کرنے کے لیے اسباب تو ہے، بہت سارے ریزن ہے، آدمی اس کو اختیار کر سکتا ہے، لیکن دل میں اس کے ہمیشہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ سب اسی وقت فائدہ دیں گے جب اللہ اس کی بیماری کو دور کرنا چاہے گا، اور اللہ نہ چاہے دنیا کے سارے ڈاکٹر مل کر کے بھی کروڑوں روپے خرچ کر کے سارا میڈیسن یوز کرنے کے بعد بھی اسی وقت اس کی موت آ جاتی ہے جب اس کے تقدیر میں موت ہے۔ نہ زندگی چیزوں میں ہے، کھانے پینے میں، نہ بیماری کا علاج میڈیسن میں ہے، نہ ڈاکٹروں کے پاس ہے، یہ سارے اسباب ہیں، ٹولز جسے ہم کہتے ہیں۔ حقیقی زندگی، حقیقی شفا، فائدے کی چیزیں اور نقصان کی چیزیں سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اسے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اس جملے کی لا حول ولا قوت الا باللہ، اس جملے کی تشریح کرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن مسعود اور ساروں نے اس کا ایکسپلینیشن جنہوں نے بھی کیا ہے، انہوں نے یہی کہا کوئی اچھی چیز، کوئی بھلائی خود سے، دنیاوی اسباب سے سب کچھ کر کے کوئی پا نہیں سکتا ہے۔ ذرہ برابر بھی کسی کو ملے گا اللہ کے چاہنے سے ملے گا، بیدہ الخیر، اسی کے ہاتھ میں ساری بھلائی ہے۔ کوشش کرنا ہمارا کام ہے، اسباب سے روکا نہیں گیا ہے۔ اللہ سنو جلانے والا اس کو تو کھانا کو، پانی پینے کو کون بولتے نہیں، اسباب اختیار کرنا ہے۔ کھانا کھائے نہیں اس کا رد تو خودکشی کی سزا میں دوزخ میں جائے گا۔ بیماری کے باوجود علاج نہیں کرایا کر لو، خودکشی کی سزا میں دوزخ میں جائے گا۔ علاج کرانا ہے، لیکن اس کا یقین اللہ سے ملا ہوا ہونا چاہیے۔ جو کچھ ہوگا اللہ کے دینے سے ہوگا، یعنی ساری طاقت، ساری قوت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب ذرہ برابر بھی دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے تو پھر ان دوسروں کو طاقتور سمجھ کر وہاں جانا کتنی بڑی غلطی ہے۔ کسی دربار میں یہ سوچ کر جانا کہ یہاں سے مجھے فائدہ ہوگا، بینیفٹ ہوگا، جبکہ یہ روزانہ اذان کے وقت لا حول ولا قوت پڑھ رہا ہے، لا نافع ولا ضار، اس کے ارتھ میں یہ بھی کلمات ہیں، نفع کا تو فائدہ، لا نافع، دنیا میں کوئی بھی فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے، آپ کو فائدہ دے نہیں سکتا، ولا ضار، ضرر نقصان کو کہتے ہیں، دنیا میں کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا ہے، مگر اللہ اگر آپ کو کسی سے فائدہ ہونا لکھا ہے تو اس کے ذریعے سے آپ کو فائدہ ملے گا۔ کسی ڈاکٹر کے ہاتھ میں آپ کے لیے اللہ نے اگر شفا لکھا ہے تو اس سے علاج جب آپ کراؤ گے تو شفا ملے گی، اگر نہیں لکھا ہے لاکھوں روپے خرچ کرو گے، بعد میں ہاسپٹل
دوسرے میں جاؤ گے، شفٹ کرو گے، اس سے فائدہ ہوا نہیں۔ کتنے جگہ ہمیں ایک ہاسپٹل میں لے جا کے دوسرے ہاسپٹل میں لے جاتے۔ وہ تو اللہ دیتا ہے شفا کسی کے ذریعے سے، لیکن انسان ان ساری چیزوں کو بھول کر در بدر الگ الگ جگہوں پر جاتا ہے، چونکہ اسے اس بات کا یقین نہیں ہے، لا حول ولا قوت کو اس نے مانا نہیں ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا اسلم عبدی، میرے بندے نے مجھے تسلیم کر لیا ہے، وہ مسلمان ہو گیا ہے۔ اسلم اسلام سے ہے، پاسٹ ٹینس ہے۔ جب کوئی یہ پڑھتا ہے اور حقیقت میں اس کا ایٹیٹیوڈ یہی ہے جو اس کلمے کا ارتھم ہے، تب جا کر اللہ کہتا ہے کہ حقیقت میں یہ اب مسلمان ہوا ہے۔ واستسلم، اور اس کا اسلام بھی بہت مضبوط ہو گیا، یعنی اسلام ٹھیک ہے، اس کا پرفیکٹ ہے۔ کون؟ جس کا عقیدہ یہ ہو کہ دنیا میں مجھے کوئی بھی فائدہ نہیں دے سکتا ہے، میرا فائدہ، میرا نقصان، میرا اچھا، میرا برا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے اسی سے دعا مانگو، اسی سے نظر، اسی سے منت۔ حضرت مریم علیہ السلام، ان کی ماں جب پیگننٹ ہوئی، انہوں نے کہا اے اللہ اگر بچہ ہو تو میں جو ہے نظر مانتی ہوں کہ اس بچے کو دین کی خدمت کے لیے فارغ کر دوں گی۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما فی بطنی محررا فتقبل منی، میری یہ نظر ہے کہ اگر مجھے بچہ پیدا ہوا تو اسے آزاد کر دوں گی، ساری زندگی وہ تیرے کام کرے گا، دین کی خدمت کے لیے آزاد۔ انک انت السمیع العلیم۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، لیکن پیدا ہوئی بچی، نظر تھی بچے کی، کہنے لگے اے اللہ میں نے تو نظر مانی تھی کہ مجھے بچہ چاہیے دین کی خدمت کے لیے، تو نے تو مجھے بچی دیا ہے۔ تو حضرت مریم کی والدہ، ان کی ماں نے نظر کس سے مانی؟ اللہ سے۔ وہ جانتی تھی کہ کوئی اور نہیں دے سکتا بچہ یا بچی۔ ہم لوگ کس سے نظر مانتے ہیں؟ دریا میں جاگا تو بچہ پیدا ہوا۔ یہ جو ایک مرتبہ جس کی زبان سے یہ بات نکلی وہ مسلمان نہیں ہے، وہ اسے بچہ دینے والا سمجھ کر وہاں جا رہا ہے۔ اب وہ نظر کیا مانتا؟ میں بالا لاتا ہوں، بچے 2 بکرے لاتا ہم کو مانتا۔ اب وہ بچے کے بال کاٹ نہیں رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا بچہ پیدا ہو 7ویں دن اسے حلق کرو، اس کے سارے بال نکالو، اور اللہ کی توفیق جتنی بھی ہو اس کے حساب سے 1 یا 2 بکرے عقیقت کے طور پر ذبح کر کے رشتہ داروں کو سب کو کھلاؤ، خوشی منا۔ یہ بھی عبادت ہے۔ ایک شرک کا کام کرے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو بچہ دینے کی طاقت اس میں سمجھا، اور ایکچولی اس کی وجہ سے نہیں، اللہ نے اس کو بچہ دیا ہے۔ اب بچہ پیدا ہونے کے بعد اللہ کے نبی کے خلاف برس کی 2 برس کی بالا بڑے ہونے تک کا رانگ سٹیپ، رانگ، ہر مرتبہ 7واں دن عقیقہ نہیں کیا، عقیقہ کرنا ہی نہیں ہے، لیکن 2 بکرے اور وہاں جانے کے پیسے جمع کرنے میں لگ گیا۔ ایمان سے گیا، یقین سے گیا۔ بار بار اسی لیے پڑھایا جاتا ہے کہ تم اپنے ایمان کو اپنے ذہن میں رکھو، لا حول ولا قوت پڑھو، اس کے مطلب کو سمجھو۔
اللہ نہ دینا چاہے، کسی کی مجال ہے کہ زندگی دے، وہ کیا بچہ دے گا جو خود اپنی زندگی نہیں بچا سکا، جو مر گیا۔ اگر کسی مردے میں کسی دوسرے کو زندگی دینے کی طاقت ہے تو وہ خود کیوں مرتا ہے؟ دنیا میں کوئی ایسا انسان ہے جسے اپنی زندگی پیاری نہ ہو، جو اپنی لائف سے محبت نہ کرے؟ ایسا کوئی زندہ ہے؟ ایسا کوئی انسان دنیا میں ہے؟ ہم میں سے ہر ایک مرتم کیا کی کو ڈرتے رہتا ہے، اور جب اس کے پاس اتنی طاقت آئے تو کیا کبھی مرے گا؟ اگر میرے پاس اتنی طاقت آ گئی کہ میں ہمیشہ ہیلدی زندہ رہ سکتا ہوں اپنی طاقت کی بلبوتے پر، تو کیا میں مروں گا؟ کون تو بھی مرتے؟ پوری طاقت کے ساتھ ہمیشہ زندہ رہنے کی اگر اس کے پاس کیپیسٹی ہے، طاقت ہے، تو کوئی مرنا پسند کرے گا؟ کوئی بھی نہیں مرنا پسند کرے گا۔ وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب ملک الموت آئے اور ان سے کہا کہ آپ کی جان قبض کرنا ہے، آپ کی روح قبض کرنا ہے، اب آپ کو مرنا ہوگا، آپ کے مرنے کا ٹائم آ گیا، موسیٰ علیہ السلام کو آیا غصہ اور ایک تھپڑ لگایا ان کو، ان کی آنکھ نکل گئی، پھوٹ گئی۔ وہ اللہ کے پاس پہنچے، کس بندے کے پاس آپ بھیجے ہیں؟ وہ بات سنتے ہی یہ انجام ہوا ہے میرا۔ وہ اللہ کے نبی تھے، ملک الموت کو دیکھ سکتے تھے۔ ہر اللہ کے نبی کو چوائس دیا جاتا ہے کہ آپ اور رہنا چاہتے ہیں یا اب آپ کا ٹائم ہو گیا ہے، آپ کو جس کام کے لیے بھیجا تھا وہ پورا ہو گیا ہے، آپ کو اب چلنا ہے، اس دنیا کو چھوڑنا ہے۔ تو سارے نبی راضی ہو کر اس دنیا سے جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ ان پہ چھوڑا گیا تھا۔ پھر اللہ نے کہا جاؤ پھر دوبارہ اس موسیٰ کے پاس، اس سے کہو کہ اللہ نے تم کو اختیار دیا ہے، تم ایک گائے کے اوپر، بیل کے اوپر ہاتھ رکھو، تمہارے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال ہوں گے، ایک ایک بال کے مقابلے میں تم کو ایک ایک سال کی لائف ملے گی۔ کتنے بالا ہے کہ اتنے سال پھر تم زندہ رہو گے۔ فرشتے آئے، یہ آفر سنایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر ان بالوں کے برابر زندہ رہنے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ کہا کہ پھر موت سب کو آنا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جس سے جو اپنی موت سے بچ جائے گا، کوئی نہیں۔ موت کا فرشتہ بھی ایک دن مرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، سمجھ گئے، فرمایا کہ جب اتنے سال رہنے کے بعد پھر بھی مرنا ہے تو ابھی میں مرنا چاہتا ہوں، اللہ کا یہی فیصلہ ہے، تو مجھے یہاں رہ کر کیا کرنا ہے۔ تو بڑا انسان بھی اس دنیا سے اگر اسے نہ جانے کا موقع ملے تو وہ ہمیشہ رہنا چاہے گا۔ جن ولیوں کے پاس لوگ بچوں کے لیے جاتے ہیں، ان میں سے کسی کو بھی اپنی زندگی بچانے کی طاقت نہیں تھی، سب مجبور تھے، ٹائم آیا چلے گئے۔ جو خود اپنی زندگی نہیں بچا سکا وہ دوسروں کو کیا زندگی دے گا، کیا اولاد دے گا؟ یہ عقیدہ ہی کتنا باطل، غلط ہے۔ اللہ ہی تنہا خالق ہے، وہ جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے مارتا ہے۔ ہوا یحیی و یمیت، یہ اللہ کی صفات ہے۔ حی اللہ کا نام ہے، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، حی زندہ جو ہمیشہ رہے اور دوسروں کو جو زندگی دے وہ صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں۔ کسی میں یہ ماننا کہ وہ مجھے بچہ دے سکتا ہے یا میری بیماری دور کر سکتا ہے، یہ لا حول ولا قوت کے خلاف ہے۔
اور یہ لا حول ولا قوت یہ خزانہ ہے، جو اس کو سمجھ کر اس کے حساب سے اپنا عقیدہ بناتا ہے، اپنے ایمان کو بناتا ہے، اس کے لیے یہ کلمہ بہت بڑا خزانہ بن کر جنت میں ملے گا اس کو۔ خزانے کو خزانہ کیوں بولتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ آپ کو نظر نہیں آتا ہے، اچانک مل جاتا ہے۔ آپ گھر کی بنیاد نکال رہے تھے، ذرا کھودنے کے بعد اندر سے سونا چاندی کچھ نکلا، اسی کو خزانہ بولتے ہیں۔ آپ تو کسی اور کام کے لیے بنیاد نکال رہے تھے، گھر بنا رہے تھے نا، گھر بنانے کے لیے پہلے آپ نے پیسوں کا انتظام کیا ادھر ادھر سے، اب بسم اللہ گھر شروع، کھود رہے تھے، اندر سے خزانہ نکل آیا۔ خزانہ جو آپ کی امید میں نہیں ہوتا ہے، جو آپ کو پتہ نہیں ہے۔ آپ کہیں گئے، مال آپ خرید رہے تھے، آپ نے مال خرید لیا، جب آپ خرید رہے تھے آپ کو یہی تھا کہ بس نارمل جو ہے ایک تھیلی میں اتنا فائدہ آتا، آیا ہم نے کیا بھی مل لیا نہیں، کون سا کہ ایک خرچلا تو آتے ہوگا، آپ ایک لاری مال مولے۔ جب آپ مول رہے تھے آپ کو مارکیٹ کا یہی اندازہ تھا کہ مارجن جو ہے 4 آنے کی 8 آنے کی ہے ایک تھیلی میں۔ وہ تھیلی یہاں آنے تک اللہ نے ایسا کیا کہ 2 روپے ریٹ بڑھ گیا تھیلی کا۔ یہ جو بڑا ہوا ریٹ ہے، جو آپ کی امید میں نہیں تھا، آپ کے کیلکولیشن میں نہیں تھا، تو اسے خزانہ کہتے ہیں۔ آپ کسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں، نارملی ایک دونوں کے بیچ میں ایک کیا کانٹریکٹ ہوتا ہے کہ سال میں 10% یا اتنے % سیلری بڑھے گی۔ آپ بھی اسی پلاننگ میں کام کرتے رہتے ہیں۔ ایک سال کمپنی کو اتنا فائدہ ہوا، آپ کے سوچ میں نہیں تھا، اس نے سب کی سیلری ڈبل کر دی، تو یہ جو ڈبل ہوا یہ اللہ کا خزانہ ہے، جو آپ کی امید میں نہیں تھا۔ خزانہ اس کو بولتے ہیں جس کی آپ کو کوئی امید نہیں تھی، اچانک آپ کو اللہ نے دیا۔ تو یہ لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ بہت بڑا خزانہ ہے۔ اس کو سمجھے کہ دنیا میں کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ظاہری اسباب کو آپ اختیار کر سکتے ہیں، جو چیز آپ کو بظاہر دیکھنے میں فائدہ دے سکتی ہے اسے آپ اختیار کر سکتے ہیں، وہ اس کلمے کے خلاف نہیں ہے۔ جیسے دھوپ ہے، آپ نے اے سی ڈال سکتے ہیں، سامنے ہے مشین لگی ہوئی، اسے آن کریں گے تو یہ گرمی کم ہوگی، آپ کو پتہ ہے، آپ ڈال سکتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں ظاہری اسباب، آپ کی آنکھیں سامنے ہیں۔ بیمار ہے، ہاسپٹل ہے، ڈاکٹر ہے، اس کے پاس آپ جائیں گے، وہ کوئی نہ کوئی ٹیبلٹ یا کچھ دے گا، میڈیسن، آپ جا سکتے ہیں، سامنے ہے۔ جو آپ کے سامنے نہ ہو، جسے آپ اپروچ نہ کر سکتے ہو، مل نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، بات چیت نہیں کر سکتے، اس سے بھی یہ سوچ کر کے وہ مجھے فائدہ پہنچا سکتا ہے، یہ ہے غیبی سبب جو نظر نہیں آتا، غیبی سبب، یہ حرام ہے۔ لا حول، غیب میں کسی کے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے، صرف اللہ کے پاس ہے۔ اے سی سامنے ہے، اس کو نہیں ڈالتا، یہاں سے پکار تھا، کیا کی، اے خواجہ بہت گرمی ہے، ذرا ٹھنڈک پہنچاؤ۔ نہ خواجہ سنیں گے، نہ ان کے اندر طاقت ہے۔ ملک الموت سے لڑے، روحوں کے وہ جھولے کو یہ کرے، ایک نظر میں ڈوبتے سو جہاز کو بچائے، سب شرک ہے، جھوٹی باتیں، پکی جھوٹی باتیں۔ اللہ کے نبی
اپنے نواسوں کی طبیعت خراب ہوتی، حسن حسین کو بخار ہوتا، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، یہ جو 3 سورے ہیں، ان 3 سوروں کو پڑھ کر دم کرتے تھے، پھونکتے تھے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نواسوں کے بخار دور کرنے کی ان کے اندر طاقت نہیں ہے، وہ خود یہ سمجھتے ہیں، وہ اللہ سے طاقت لیتے ہیں۔ کبھی کبھی اللہ سے اس درجے ان کا تعلق تھا، وہ یہ اچھی طرح جانتے تھے اللہ سے ان کی اکثر باتیں ہوتی ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے خود ہی وہ کام کر دیتے تھے۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے عرض کیا ہے اللہ کے نبی میں نابینا ہوں، مجھے میری آنکھوں کی بینائی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کہا ایک تو یہ ہے کہ تم صبر کرو، اسی طرح اندھے رہو، اللہ بہترین بدلہ دے گا، یا پھر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ شفا دے گا، تمہاری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ ہر چیز کو اللہ سے جوڑتے تھے، ان کے ہاتھ میں کبھی دعویٰ نہیں کیا۔ قرآن میں اللہ نے ہمارے نبی کی زبان سے بات کہلائی، لا املک نفعا ولا ضرا، نہ میں فائدہ دے سکتا ہوں کسی کو، نہ میں نقصان پہنچا سکتا ہوں، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ہمارے نبی کی تعلیمات ہیں۔ اللہ کے نبی نے حضرت ابو ہریرہ کو یہ سکھایا کہ لا حول ولا قوت پڑھو، یہ جنت کا خزانہ ہے، یہ اللہ کے عرش کے نیچے خزانہ ہے۔ یہ صحابہ میں سے کسی صحابی نے اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد کبھی ان سے کوئی چیز نہیں مانگی، کبھی اللہ کے نبی سے نظر نہیں مانگی۔ نظر ماننا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ سے آپ 100 نظر مانو، اے اللہ مجھے بچہ دے گا تو میں 2 بکرے کاٹوں گا، 10 بکرے کاٹوں گا، روز کاٹتا رہوں گا، آپ کی مرضی، سب جائز ہے، سب عبادت ہے۔ جب آپ کا وہ کام ہو جائے تو پھر جیسے آپ نے نظر مانی تھی اسے پورا کرنا پڑے گا۔ نظر صرف اللہ کے لیے، دنیا کے کسی ہستی کے لیے نظر نہیں ہے۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہے، اس لیے کہ کسی میں کچھ دینے کی طاقت ہی نہیں ہے، تو نظر مان کر فائدہ کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب کم از کم روزانہ 5 وقت فرض نمازوں کی جب اذان ہو تو ان باتوں کو بندہ یاد کرے۔ نماز کو جانے سے پہلے بھی، نماز بھی کوئی پڑھ کب سکتا ہے؟ جب اللہ اسے نماز پڑھنے کی طاقت دے گا۔ پہلے اس کے دل میں خیال ڈالے گا کہ مجھے نماز پڑھنا چاہیے، پھر اسے ایک ایک سٹیپ اللہ اس کی مدد کرے گا۔ تھوڑے جنوں سوکھ رہتے نماز پڑھنے والا چھو ہٹیں گے، نماز کا ٹائم بھی ہو جاتا ہے، ہٹتا نہیں۔ اس وقت اللہ نے اسے نماز پڑھنے کی طاقت نہیں دی، اس کی غفلت کی وجہ سے۔ جب بندہ ارادہ کرے، ہمت کرے، ارادہ بھی اچھے کاموں کا اللہ کے دینے سے ہے، پھر ہمت نہیں مجھے اٹھ کر یہ کام کرنا ہے، اللہ کے دینے سے ہے۔ پھر اس ارادے اور ہمت کے مطابق ہمارا یہ جو باڈی ہے، بدن ہے، وہ بھی ایکٹیو ہو جائے، کرے، وہ بھی اللہ کے دین ہے۔ جسم کا ہر حصہ ہمارا صحیح سلامت ہوگا تو ہم کام کریں گے۔ آپ نے ارادہ بھی کیا، سب کچھ کر لیا، اچانک کوئی ایسی بیماری آ گئی کہ آپ سو گئے، پھر نہیں آ سکتے۔ جا رہے تھے کسی کام کو، اچھے کام سے ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ کام ختم، ہاسپٹل میں بھرتی ہوں گے،
ارادے سے لے کر کام پورا ہونے تک اور پھر اس کام کو قبول کرنے تک یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم جیسا اللہ چاہتے ہیں ویسے ہی ہمارا ریئیکشن ہوتا ہے، لیکن اللہ نے ہمیں سوچ اور سمجھ دی ہے، اور ان باتوں کو ہمیشہ تکرار کے ساتھ بار بار یاد اس لیے دلایا جاتا ہے کہ اصل بات ہمیشہ ہمیں یاد رہے۔ دنیا میں بڑے فتنے ہیں۔ فتنہ کسے کہتے ہیں؟ ما یفتن بہ، جس سے آدمی دھوکہ کھا سکتا ہے۔ وہ چیز اتنی اچھی ہوتی ہے کہ اس کی محبت میں آدمی غلط قدم اٹھا سکتا ہے، ایسی چیزوں کو فتنہ کہا جاتا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، اے ایمان والو اچھی طرح جان لو کہ تمہارا مال، تمہاری اولاد، یہ دونوں تمہارے لیے فتنہ بھی ہو سکتے ہیں۔ کبھی کبھی اولاد اللہ کی نعمت، اللہ کی رحمت ہوتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نا، انسان اس دنیا سے جانے کے بعد اسے 3 چیزوں سے فائدہ ملتے رہتا ہے جو اس کے لیے رحمت کا باعث ہے، فائدہ ہوتے رہتا ہے ساری زندگی۔ کیسے؟ ایک بچے کی اس نے اچھی تربیت کی، دین اچھی طرح سمجھایا، اور دین پر پریکٹس کرنے، عمل کرنے میں بھی خیال رکھا، اس کے موت تک یہ بچہ اچھا تیار ہو گیا۔ اب وہ مر گیا ہے، جب تک یہ دین پر چلتا رہے گا، جو بھی یہ کام کرے گا، ہر کام کا اس کے فادر کو جو اب اس دنیا میں نہیں ہے، یا اس کی مدر جو اب اس دنیا میں نہیں ہے، ہر کام کا ثواب اسے ملتا رہے گا۔ ان خاص کر کو دعا کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہم سب جو یہاں بیٹھے ہیں، جمعے کی نماز کو جانے کی ترغیب اگر ہم کو ہمارے ماں باپ نے دی ہوگی، کسی کے ماں باپ نے اسے جمعے کی نماز پڑھنا سکھایا، وہ جب تھے ساتھ میں لے جاتے تھے، اب جب تک یہ جمعے کی نماز پڑھے گا، خاص کر کوئی ان دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان پڑھتے رہتا انہیں ثواب ملتے رہتا، فائدہ ہے۔ ان ہاتھ اٹھایا اپنے لیے، اسے بھی فائدہ ہوتا ہے، اسے جنہوں نے سکھایا ان سب کو فائدہ ہو رہا ہے۔ ماں باپ کی کمائی ہے اولاد، اچھی اولاد ہوگی اچھی کمائی ہے، بری اولاد ہوگی بری کمائی ہے، اچھی باتیں سکھایا نہیں، یہ بہت برا انسان بن گیا۔ اب یہ جو برائی کرتا جائے گا، قیامت کے دن یہ خود اپنے باپ کا دشمن بنے گا۔ اے اللہ، یہ جب تک تھا دوسری چیزوں کا تو خیال کرتا رہا، لیکن میرے کسی غلط کام کو کبھی اس نے ٹوکا نہیں، کبھی منع نہیں کیا۔ آج یہ جو میرا حال ہے ان کی وجہ سے، ان کی غفلت کی وجہ سے۔ دونوں میں ہی سمجھ میں آ گیا۔ پہلے والا بچہ جو ہے وہ ماں باپ کے لیے رحمت ہے، برکت ہے، اور نیکیوں کے انبار لگنے کا ذریعہ ہے۔ دوسرا والا جو بچہ ہے جو بگڑ گیا، وہ اس ماں باپ کے لیے فتنہ ہے دنیا میں۔ اسی لیے مال اور اولاد دیکھنے میں بہت، کون ہے جو اپنے بچوں سے محبت نہیں کرے گا؟ ہر ماں باپ کو اس کے جو بچے ہیں وہ بڑے پیارے ہوتے ہیں، وہ کیسے بھی ہوں، جو بھی ان کی شکل ہو، اسی شکل میں اس کے ماں باپ کو بڑے پیارے دکھتے ہیں، وہ ہے۔ اور ہمارا گھر، ہمارا مال، ہماری جو پراپرٹی ہے وہ ہمیں بہت اچھی لگتی ہے۔ تو مال اور دولت اور اولاد یہ ہمارے لیے فتنہ ہے۔ اس کی
چکر میں آ کر زیادہ انسان جو ہے وہ غلط راستے پر جاتے ہیں بچوں کی وجہ سے۔ بچہ انٹر اچھے پاس ہوا، اب اسے اچھے کالج میں ڈالنا ہے، اس کے اچھے نمبر آنے کچھ اسے بھی کیا کہ ہوتا، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں فیس ادا کرنے کے لیے، یہ سود پر پیسے لائے گا، انٹرسٹ پر پیسے لے گا، بعد میں پھیڑے جا رہا ہو، فتنہ ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کہیں سے بغیر سود کے قرضہ ملے تو آپ کوشش کر سکتے ہیں، کوئی پراپرٹی آپ کے پاس ہے اسے بیچ کر اس کا ایڈمیشن آپ کرانا چاہیں تو کرا سکتے ہیں، یہ آپ کے اختیار کی چیزیں ہیں۔ یا تو آپ کے پاس پیسے ہوں یا آپ کی کوئی پراپرٹی ہے جو آپ کی ہے، اب ضرورت پیسوں کی آپ نے بیچ دیا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، پراپرٹی نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، کوئی بغیر وڈی کے دینے والا بھی نہیں ہے، ہیلپ کرنے والا، اب کیا شکل ہے؟ مونگلے کھانا، ادھر ادھر ڈونیشن، بلا ضرورت مانگنا ٹھیک نہیں ہے۔ گورنمنٹ تو خیر ہمارے ٹیکس وصول کرتی ہے، گورنمنٹ کا جو اسکالرشپ ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن پرائیویٹ لوگوں کے پاس جا کر ہاتھ پسارنا بہت بری بات ہے۔ ہاتھ پسارنا جہاں زندگی نہیں چلتی ہو تب ٹھیک ہے۔ بھائی آپ کو کھانے پینے کے مسائل ہیں، کام مل نہیں رہا ہے، بھوک ہے، ایسے میں آپ کسی کے پاس جا سکتے ہیں، مانگ سکتے ہیں، لیکن کھانا پینا چل رہا ہے صرف اس وجہ سے کہ اچھے ڈگری میں ایڈمیشن ہو، کوئی دے رہا ہے، وہاں جا کر کے مانگنا، ہاتھ پسارنا بہت غلط بات ہے۔ نہ پڑھے بچہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، کچھ کام کر لے گا، مانگنے والے کے چہرے پر گوشت نہیں رہے گا، قیامت کے دن ہڈی رہے گی، کتنی ڈراؤنی شکل ہوگی آپ سوچو۔ اس دنیا کے اندر اگر کسی کے چہرے سے سارا گوشت ختم ہو جائے لیکن وہ زندہ ہے، خالی ہڈیاں منہ کے لے کر کوئی آ گیا تو کیسا بدنما ہوگا، کتنی بڑی سزا ہے۔ یہ بلا ضرورت پسارنے والے کے لیے ہے، غیروں کے سامنے۔ ہاں البتہ کوئی آپ تک آ کر آپ کے مانگے بغیر کچھ دیتا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ کوئی گفٹ دیا، یہ پیسے لو، بچے کو اچھے کالج میں پڑھاؤ، واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا جب تمہارے پاس آ جائے تو واپس کرو، کوئی انٹرسٹ نہیں، تو پھر آپ لے سکتے ہیں، پھر آپ ڈال سکتے ہیں کسی کالج کے اندر۔ اور پھر محسنین جو احسان کرنے والے، اللہ کے لیے لوگوں کی مدد کرنے والے، آپ کے پاس ہے، آپ کو پتہ ہے کہ بچہ اچھا پڑھ رہا ہے، اس وقت ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، چلو میں اس کی مدد کر دیتا ہوں، مدد کرنے والے کو ثواب ملے گا، وہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ بہت سارے راستے ہیں، ہمارے پاس کون سا راستہ ہے؟ مانگنے کا راستہ غلط ہے، اور دوسرا انٹرسٹ پہ پیسے لے کر وقتی کام چلانے کا راستہ۔ بچی کی شادی کرنا ہے، کٹنم دینا چاہیے، کٹنم نہیں دے تو شادیاں ہوتے نہیں، رہنے دو، گھر میں مر جائے بچی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کٹنم دے کر آپ شادی نہیں کر سکتے ہیں، باقی لے کر وڈی پر آپ شادی نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک ایک سود میں جو آپ پیسے دیتے ہیں، ایک ایک پیسے کا حساب ہوگا۔ اللہ نے حکم نہیں دیا، طاقت ہو ایسوں کو بچی دو جو آپ کو مہر ادا کرے، آپ سے کٹنم لینے والے کو آپ کبھی دے ہی نہیں سکتے ہیں، خیال ہی غلط ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو ماننا ہے۔ ماں باپ، بچے، ہمارا بیپار، یہ سب ہمارے سامنے بہت اچھا لگتا ہے، ان چیزوں میں پڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانی آدمی کرتا ہے زیادہ تر انسان۔ بہت کم لوگ ہیں جو ان سب میں بھی سیدھے راستے پر رہتے ہیں، وہ ان کے لیے فتنہ نہیں ہے۔ حضرت
ابو بکر کے لیے مال فتنہ نہیں تھا، سارا مال لا کر کے ڈال دیا اللہ کے نبی کے سامنے۔ 40,000 درہم کے مالک تھے جب وہ مسلمان ہوئے۔ 3 درہم 10 گرام کا ہوتا ہے، 3 درہم 10 گرام کا تو 1 تلہ، 40,000 کا تو کہتے ہیں 10,500 تلے، تقریباً 10,000 پلس 3,000 13,000 تلہ سونا تھا ابو بکر صدیق کے پاس رضی اللہ عنہ۔ بڑے اچھے تاجر تھے، ان کے لیے فتنہ نہیں تھا، ان کے لیے یہ مال ہی رحمت بن گیا۔ سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ دیکھا حضرت بلال پریشان ہیں، ان کا اونر ان کو ستا رہا ہے اس لیے کہ وہ مسلمان ہوئے ہیں۔ وہ کہتا تھا کہ یا تو کلمہ چھوڑ یا پھر اسی طرح دھوپ میں، اس طرح کی تپتی ہوئے دھوپ میں ریت بالو کے اندر کپڑے نکال کر سلا کر ان کو جو ہے چنکوڑے سے مارتا تھا۔ ابو بکر نے دیکھا، کہا کتنے میں بیچتے؟ غلام تھے نا، اور غلام تو سامان کی طرح ہوتے تھے، خرید و فروخت چلتی تھی۔ بتا کتنا لے گا؟ اچھا تم لینا چاہتے ہو، میں اسے ڈبل لوں گا اس کا۔ اس کو ڈبل پیسے دے کر لے کر کے آزاد کیا۔ تو ابو بکر کے لیے تو مال فتنہ نہیں تھا، عمر کے لیے فتنہ نہیں تھا، عثمان کے لیے فتنہ نہیں تھا۔ ایک نشست کے اندر 300 اونٹ اور سامان جنگ کے ساتھ جو لڑنے کے لیے لوگ جائیں گے، ایک ہی مجلس کے اندر چندے میں حضرت عثمان غنی نے دے دیا۔ جب مسلمان مدینے میں گئے، عرب میں تو آپ کو معلوم ہے کہ پانی بہت کم ہے، وہاں پر جگہ جگہ کھود کو نہیں تو موٹر کے ذریعے سے نہیں ہوتا، بور وغیرہ سے پانی میٹھا نہیں نکلتا ہے، اور جہاں میٹھا پانی ہو اس کی بڑی قدر ہے۔ ایک یہودی کے پاس ایک باوڑی تھی جو وہ بیچتا تھا۔ مسلمان جو کمزور غریب تھے ان کو بڑا پرابلم تھا پینے کے پانی۔ حضرت عثمان نے اس سے کہا کہ باوڑی بیچ دو، میں خرید لیتا ہوں۔ اس نے کہا میں نہیں بیچوں گا۔ تو حضرت عثمان نے اس سے کہا کہ آدھی باوڑی بیچو۔ آدھی باوڑی کا مطلب ایک دن تم پانی جیسے چاہے کر لو، بیچو کچھ بھی، ایک دن ہم یعنی ہمارے بھائی پیئیں گے ایک دن۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ 15,000 درہم میں آدھی باوڑی بیچا، 15,000 خرید کر آزاد کیا۔ تو مسلمان کیا کرتے تھے، جس دن ان کا نمبر آتا پورا پانی نکال لیتے تھے، اور اتنی جلدی عرب کے اندر اس وقت پانی جمتا نہیں تھا۔ دوسرے دن وہ جب جاتا تو پانی بہت کم ہوتا تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے تو فائدہ نہیں ہو رہا ہے، آپ پورا خرید لو۔ تو پھر پورا اس کو خریدا۔ تو مال ان کے لیے فتنہ نہیں تھا، ان کو معلوم تھا کہ مال کیسے کمانا ہے اور کہاں خرچ کرنا ہے۔ جسے یہ معلوم ہو جائے اس کے لیے مال فتنہ نہیں ہے۔ جسے پتہ ہی نہیں ہے کیسے خرچ کرنا ہے، کن چیزوں میں پیسہ خرچ نہیں کرنا ہے، وہ اس کے لیے فتنہ ہے۔ تو مال اور دولت انسان کے لیے فتنہ ہے۔ کبھی اسی میں پڑھ کر یہ سوچتا ہے کہ یہ تو میرے کمائی ہے، میری محنت کی وجہ سے ہے، میں ماہر ہوں۔ اس کے ذہن سے یہ بات نکل جاتی ہے اکثر کہ یہ مال مجھے میرے اللہ نے دیا ہے۔ 1 درہم، 1 پیسہ، 1 روپئی بھی میں اپنی طاقت سے کما نہیں سکتا ہوں۔ حالات کے بدلنے میں ٹائم نہیں لگتا ہے، کب کیا ہو جائے پتہ نہیں ہے۔ سب کچھ اللہ کی طرف سے، اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے۔ اس بات کو آدمی ہمیشہ ذہن میں رکھے۔ یہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، جس کو ہم بار بار پڑھتے ہیں۔ چھوٹا موٹا کوئی اچھا کام بھی
اللہ جب طاقت دیتا ہے تو ہم پورا کرتے ہیں۔ اس لیے ہر چھوٹے موٹے کام کے لیے بھی ہمیں اللہ ہی سے مدد لینا ہے، اللہ ہی کے پاس جانا ہے، کوئی اور ہستی نہیں ہے جو ہماری مدد کر سکتا ہے۔ یہ اصل ایمان ہے، یہی ہمیں سیکھنا ہے، اللہ کے نبی نے یہی سکھایا ہے۔ وہ تو یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کہ آپ جانور میں بیٹھے ہوئے ہیں، گھوڑے پر، اونٹ پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو گھوڑا اور اونٹ چلاتے ہوئے آدمی کے ہاتھ میں چابک ہوتا ہے، چھوٹا سا لکڑی، کئی کو مان رہنے واسطے، اگر اتفاق سے وہ لکڑی نیچے گر جائے اسے دینے کے لیے بھی میں اللہ سے مانگوں گا۔ ڈپینڈ اتنا زیادہ اللہ پر ہونا چاہیے، ذہن میں ہمیشہ یہ ہونا چاہیے کہ میں ہر چھوٹی موٹی بات کے لیے اللہ سے کہوں۔ حالانکہ نیچے گری ہوئی چیز کوئی ساتھ میں ہے تو اس سے کہہ سکتے ہیں، وہ دے سکتا ہے، ظاہری ابھی دکھنے والا، نظر آنے والا۔ نیچے لکڑی ہے، سامنے کوئی نہیں ہے، یا ہے بھی ایک آدمی ہے جو یہ کہتا ہے اے اللہ یہ جو لکڑی ہے یہ مجھے پہنچانے میں میری مدد فرما، یہ میرے ہاتھ میں دے دے، اللہ سے کہتا ہے۔ اب کوئی کسی کو بھیج دیا اللہ نے، وہ آپ کے ہاتھ میں دے دیا، آپ کا ایمان ٹھیک ہے، آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب کوئی کسی دربار میں آواز لگاتا ہے اے خواجہ یہ چیز مجھے پہنچاؤ، میری کیا ایک چیز کھو گئی ہے اسے مجھ تک پہنچاؤ، یہ ہے شرک، کافر ہے یہ۔ اس لیے نہ اس خواجہ میں وہ طاقت ہے جو اسی کی چیز کو اس تک پہنچائے، چونکہ ان کی زندگی تو ختم ہے، نہ دنیا کے کسی آپ کے سامنے جو نہ ہو اس کسی کے پاس نہیں ہے۔ یا تو آپ اللہ سے دعا کریں گے اگر کوئی نہیں ہے، یا پھر سامنے جو نظر آ رہا ہے سبب کے طور پر اس سے کہیں گے کہ وہ چیز میرے ہاتھ میں دے دو، مجھے پیاس لگ رہی ہے، میں کسی سے کہوں کہ پانی لا کر دو، یا اٹھ کر جا کر پیوں، یا اللہ سے کہوں کوئی نہیں اے اللہ پانی نہیں ہے کہیں سے پانی کا انتظام کر، کہہ سکتے ہیں، سب ٹھیک ہے، جائز ہے۔ اسی پانی کے لیے آپ وہ شہیدہ والی مجھے پانی پہنچاؤ، کفر ہے، شرک ہے، لا حول ولا قوت کے خلاف ہے، سمجھا ہی نہیں ہے اس نے اسلام کو، ایمان کو۔ ایمان اور اسلام ہمیشہ ہمارے ذہن میں رہے، ہماری سمجھ میں رہے، اسی لیے بار بار اس کلمے کو پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے، صبح کو پڑھو، شام کو پڑھو، لا حول ولا قوت الا باللہ، اذان ہو جب پڑھو، جب تمہیں کمزوری محسوس ہونے لگے اس دعا کو پڑھو، جب کوئی خوشی ملے اس دعا کو پڑھو، ہمیشہ جب کام پورا ہو تو اس دعا کو پڑھو، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جو میرا کام پورا ہوا ہے میرے خدا نے اسے پورا کیا ہے، اس کی طاقت سے یہ ہوا ہے۔ اگر کوئی کام فیل ہو گیا، پورا نہیں ہوا، میرے خدا نے نہیں چاہا، اس لیے مجھے صبر کرنا ہے۔ اسی لیے یہ کلمہ جنت کا خزانہ ہے، جو اس کلمے کو سمجھے گا اپنی زندگی میں اس کو فالو ہوگا، وہ صحیح معنوں میں جنت میں جائے گا اور اس کو یہ خزانہ ملے گا۔ جو یہ سن کر کے بھی بار بار زبان سے بولتے بھی، حول طاقت کو بولتے ہیں، قوت بھی طاقت کو بولتے ہیں، اللہ صاف بول رہا ہے کوئی طاقت کسی کے پاس نہیں ہے میرے علاوہ، ایکسپٹ می الا اللہ، ایکسپٹ اللہ، کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے۔ پھر بھی ہم دوسروں کے پاس بھاگتے ہیں، جاتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ دوزخ میں جانا پڑے گا، کوئی خزانہ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان کو سمجھنے اور اللہ کی طاقت کو سمجھنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔